چار اس بنی اسرائیل کے قوم کے سرداروں نے کوشش کی اس کو ورغلانے کی، لیکن وہ کسی کے ہاتھ نہ آئی۔ اب انہوں نے اتفاق کیا کہ اس کو بدنام کریں ہم، یہ ہماری بات ہی نہیں مان رہی۔ انہوں نے آگے گواہی دی کہ یہ عورت جو ہے نا، اس نے ایک کتا رکھا ہوا ہے اور اس کو پالا ہوا ہے، اس کو سکھایا ہوا ہے، اور یہ اس سے نعوذ باللہ برائی کراتی ہے۔ اس زمانے میں تو یہ یعنی بڑی اچھمبے والی بات ہوگی نا۔ اب اس دور میں جس میں ہم گزر رہے ہیں پورے یورپ میں اور سب عورتوں نے نعوذ باللہ کتے رکھے ہوئے ہیں۔ اب تو مسلمانوں نے بھی ماشاءاللہ ترقی کر لی ہے، انہوں نے بھی کتے رکھے ہوئے ہیں۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وَلَا نَقُولُ إِلَّا لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ۔ جب حضرت اپنا داؤد علیہ السلام کے پاس 4 معزز آدمیوں نے آ کے گواہی دی تو آپ نے حکم دیا کہ اس کو رجم کر دیا جائے، مار دیا جائے۔ اب شام کو حضرت سلیمان اس وقت بچے تھے، وہ بیٹھے ہوئے تھے، ان کے ساتھ اور بھی لڑکے تھے کٹھے، جیسے لڑکے بیٹھتے ہیں کھیلتے ہیں۔ انہوں نے اسی قصے کا ایک ڈرامہ بنایا کہ ان 4 لڑکوں میں ایک تو 4 جو تھے نا وہ سردار بن گئے، اور ایک جو ہے اس نے عورت کا روپ اختیار کیا، وہ عورت بن گئی۔ ان 4 نے حضرت سلیمان کی عدالت میں گواہی دی، بچے تھے یہ اپنا ویسے ڈرامہ کر رہے تھے، گواہی دی کہ اس عورت نے کتے کے ساتھ بدفعلی کی۔ فقال سلیمان فرقوا بینہم، آپ نے فرمایا اچھا ایسا کرو بھئی تم 4 نے گواہی دی ہے نا، اب سب تم الگ الگ ہو جاؤ، پھر ایک ایک گواہ کو آنا چاہیے میرے پاس، 4 اکٹھے کھڑے ہو کے گواہی نہ دیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ فسال اولہم، جب پہلا گواہ آیا تو آپ نے فرمایا اچھا کتے سے اس نے برائی کرائی ہے تم نے دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا جی دیکھا۔ انہوں نے کہا اچھا کتا کس رنگ کا تھا؟ ما لون الکلب؟ فقال اسود، اس نے کہا کالے رنگ کا تھا۔ فعدلہ واستدل آخر وسالہ واللون، اس کو آپ نے بٹھا دیا، دوسرے گواہ کو بلایا، اس سے پوچھا اچھا بتاؤ کتے کا رنگ کیا تھا؟ اس نے کہا جی وہ سرخ رنگ کا کتا تھا۔ وقال الاخر اخبش، اس نے کہا جی ویسے جیسے میل کا رنگ ہوتا ہے ایسے رنگ کا تھا۔ اور چوتھے نے کہا ابیض، کہ وہ کتا جو ہے نا جی وہ سفید رنگ کا تھا۔ فامر عند ذلک بقتلہم، حکم دیا ان 4 کو قتل کرو، جھوٹ بول رہے ہیں ایک عورت پر، اتنا بڑا الزام لگا رہے ہیں اور حقیقت کچھ بھی نہیں ہے۔ اب حضرت داؤد کو بھی یہ بات پہنچی کہ آپ کے بیٹے نے تو یوں فیصلہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا پکڑو ان کو، بلاؤ۔ بلایا، ان سے پوچھا الگ الگ کر کے، سب نے وہی جھوٹ بولے، کوئی کتے کا صحیح رنگ جو ہے وہ نہ بتا سکا۔ تو اس لیے یہ ہے کہ اللہ نے، بادشاہ تو دونوں تھے لیکن حضرت سلیمان کو خصوصی فہم عطا فرمایا تھا کہ وہ قضیے کے تہ تک پہنچ جاتے تھے۔ یہ خاص اللہ کی طرف سے انعام ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں بھی ایک سیشن جج تھے، بعد میں تو وہ ہائی کورٹ کے بھی جج رہے، بڑے متقی پرہیزگار اور اللہ والے آدمی تھے۔ اگر کبھی دورے پہ جاتے تھے تو کسی کا کھانا نہیں کھاتے تھے، اور ان کی یہ عادت تھی کیونکہ عام طور پر جو سینئر سیشن جج ہوتے ہیں ان کے پاس قتل کے کیس ہی لگتے ہیں۔ جب کوئی قتل کا کیس آتا سماعت ہوتی رہتی ہے، جب آخری فیصلے کا وقت آ جاتا تو آپ ساری رات تہجد پڑھتے اور رو رو کے دعا مانگتے کہ یا اللہ مجھ سے صحیح فیصلہ کرا دے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں بے گناہ کو سزائے موت دے دوں۔ تو اسی طرح کا ایک قصہ پیش ہوا، مقدمہ آیا، اور جب فیصلے کی پیشی آئی تو آپ نے کورٹ میں بیٹھے ہوئے اس ملزم سے کہا کہ دیکھو بھائی تمہارے خلاف قتل کا الزام ہے، لیکن مشکل یہ ہے کہ استغاثہ کوئی ثبوت نہیں پیش کر سکا، اور گواہ جو انہوں نے رکھے ہیں وہ تم نے اپنے زور سے یا دولت سے یا پیسے سے ان کو بھی توڑ لیا، گواہ بھی پھر گئے ہیں، میں تمہیں سزا تو نہیں دے سکتا۔
کچھ ہے ہی نہیں استغاثے میں۔ لیکن ایک بات میں تمہیں کہتا ہوں کہ اللہ کے ہاں تم قاتل ہو، مثل میں کچھ نہیں، میں تمہیں سزا نہیں دے سکتا، لیکن اللہ تو معاف نہیں کریں گے۔ میرا مشورہ یہ ہے کہ تم مقتول کے ورثاء کو دیت ادا کرو، توبہ کرو، 2 مہینے کے روزے رکھو تاکہ جہنم کے عذاب سے بچ جاؤ۔ اور نے کہا جج صاحب آپ جج ہیں یا مولوی ہیں، مجھے تقریر شروع کر دی آپ نے، آپ فیصلہ کریں جو فیصلہ۔ اس کو پتہ تھا کہ فیصلہ میرے خلاف ہو ہی نہیں سکتا، بری ہو گیا۔ یہ ہمارے رحمیار خان کے قریب ایک اسٹیشن ہے ترنڈا سوائے خان کوڑسمابے کے ساتھ، تو اس کے علاقے کے لوگ آئے ہوئے تھے، بڑا ذمہ تھا نا وہ، ڈھول ڈھمکے اور استقبال اور پھول اور ہار اور یہ۔ بہرحال جب وہ اسٹیشن پر پہنچ گئے تو اس نے کہا کہ یار 100-200 آدمی ہے، اب سب کے پاس تو گھوڑیاں اور سواریاں نہیں ہیں، اس لیے بہتر ہے کہ 2 میل پر تمہارا گاؤں ہے، تو ہم سب پیدل چلتے ہیں۔ پیدل چل پڑے، گھر ابھی نہیں پہنچا، راستے میں سانپ نے ڈس لیا، لاش اٹھا کے گھر گئے، کلمہ بھی نصیب نہیں ہوا، تو وہ خوشی میں ناچ رہا تھا نا، سانپ ڈس کے چلا گیا۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ آدمی اللہ نہ کرے کسی کے قتل کے اندر خاص طور پہ کبھی جھوٹی گواہی نہ دے، ورنہ جھوٹی گواہی دینے والا جو ہے اس پر بھی وہی عذاب آئے گا جو قاتل پہ آتا ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَذَلِكَ تِيبِ صَوْتِهِ بِتِلَاوَةِ كِتَابِهِ الزَّبُورِ وَكَانَ إِذَا تَرَنَّمَ بِهِ تَقِفُ الطَّيْرُ فِي الْهَوَاءِ فَتَجَاوِبُهُ وَتَرُدُّ عَلَيْهِ الْجِبَالُ تَأْوِيبًا۔ اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو اتنی اعلیٰ اور محبت اور درد والی سوز والی آواز عطا فرمائی تھی کہ جب آپ زبور پڑھتے تھے اور ترنم سے پڑھتے تھے تو اڑتے ہوئے پرندے بھی کھڑے ہو جاتے تھے، اور پہاڑ جو ہیں وہ بھی آپ کو تسبیحات کا جواب دیتے تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کی آواز میں اتنا اثر رکھا تھا۔ اسی لیے صحیح حدیث مبارک میں ہے کہ ایک رات میرے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں گزرے، ابی موسیٰ اشعری کھڑے ہوئے قرآن پڑھ رہے تھے، تہجد پڑھ رہے تھے، حضور کھڑے ہو گئے سنتے رہے، اور اس کے بعد پھر چلے گئے۔ جب صبح کی نماز کے بعد آپ نے بلایا، آپ نے فرمایا اشعری ابی موسیٰ، رات میں نے تمہارا قرآن سنا ہے، لقد اوتیت مزامیر من مزامیر آل داؤد، اللہ نے تمہیں بھی وہ آواز دی ہے جیسے داؤد علیہ السلام کو آواز دی تھی۔ میں نے رات تمہارا قرآن سنا، اور سن کے انہوں نے کہا یا رسول اللہ واللہ لو قد علمت، انہوں نے کہا حضور مجھے تو پتہ نہیں تھا کہ آپ میرا قرآن سن رہے ہیں، اگر پتہ ہوتا لحبلتہ تحبیرا، پھر میں قرآن کو بنا بنا کے پڑھتا، میں تو عام پڑھ رہا جیسے میری عام عادت ہے۔ تو اس لیے یہ آواز جو ہے یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے، بس شرط یہ ہے کہ دعا کرے وہ آواز بھی اللہ کے دین کے کام میں لگے۔ اگر وہ آواز گانے بجانے والے اور میراثیوں کے ہاتھ میں آ جائے تو پھر وہی ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو گمراہی کا ذریعہ بناتے۔ تو اس نے کہا کہ حضور اگر مجھے پتا ہوتا کہ آپ سن رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو میں اور بنا بنا کے سنوار کے قرآن پڑھتا۔ اب اللہ فرماتے ہیں کہ ہم علمناہ صنعۃ لبوس لکم لتحصنکم من باسکم، ہم نے حضرت داؤد علیہ السلام کو زرہ بنانے کا علم بھی عطا فرمایا تھا۔ یہ زرہ پہنتے ہیں جو تلوار سے اور نیزے سے بچاتی ہے، آج کل بھی وہ ہوتی ہے نا بلٹ پروف جیکٹ پہنتے ہیں، اس زمانے میں زرہ ہوتی تھی کیونکہ لڑائی تلوار اور نیزے سے ہوتی تھی۔ تو اللہ نے آپ کو یہ معجزہ دیا تھا کہ لوہا جو ہے نا آپ کے ہاتھ میں ایسے نرم ہو جاتا تھا، جدھر چاہے موڑ لیں، گرم کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ آپ نے فرمایا ہم نے ان کو یہ علم عطا فرمایا۔ قال قتادہ انما کان درو قبلہ صفائہا، پہلے ایسے سیدھی جیسے پلیٹیں ہوتی ہیں ایسے ہوتی تھیں، وہ اول من سرد حلقم، پھر حلقے بنا کے کڑے بنانے کے
سے بنا، سب سے پہلے حضرت داؤد نے وہ بنایا۔ تم اللہ کی نعمتوں پہ شکر کرو کہ ہم نے حضرت داؤد کو یہ علم دیا تاکہ تمہاری جان کی حفاظت